کہ مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی نام کی ایک تنظیم بنائی۔ یہ جماعت 1947 میں جا کر کے ووٹنگ اور الیکشن میں انوالو ہو گئی، اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ اس تنظیم سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیتے دیتے ڈاکٹر اسرار نے 1974 میں جا کر کے اپنی خود کی ایک تنظیم بنا لی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی نظام ہے اور ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ادھر اسی خلافت اور اسلامی حکومت کے نام پر حسن البنا اور سید قطب وغیرہ نے مسلم بردرہڈ اخوان المسلمین کے نام سے تنظیم بنائی تھی۔ فکر اور آئیڈیالوجی تقریباً سیم ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار ایسی تنظیمیں اور تحریکیں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حزبی لوگ امت کو ٹکڑوں میں بانٹتے جا رہے ہیں، جبکہ کئی سارے علماء کرام نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ حزبیت امت میں افتراق کی ایک شکل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ تنظیم اور تحریک کا نام دے دے کر امت کو گروہوں میں بانٹتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان اور جن صرف اور صرف میری عبادت کرے اور میرے سوا دوسری چیزوں کی عبادت سے بچے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور وہ لوگوں کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے اس کے اصل مقام و مرتبے سے بڑھا دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس کے اصل مقام و مرتبے سے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اسے طاغوت کہا ہے۔ اس آیت سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندے کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ ہم سب اللہ کے عباد ہیں اور عباد کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، اسی کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا اور باقی دوسری چیزیں اسباب میں داخل ہوں گی۔ لیکن مولانا مودودی نے بالکل اس کے مخالف نظریہ پیش کیا کہ اصل مقصد خلافت اور اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، اور عبادت تو بس ایک ٹریننگ ہے، جیسے فوجی فوج میں بھرتی ہوتے وقت ٹریننگ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو دن رات بس خلافت لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو شخص حکومت لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے اس کی نماز اور روزہ جیسی ساری ٹریننگ بیکار ہو جائے گی۔ یعنی عبادت جو کہ اصل مقصد تھا زندگی کا، اسے ٹریننگ باور کرایا، اور اسلامی حکومت قائم ہونا سبب تھا، ذریعہ تھا مقصد تک پہنچنے کا، کہ زمین میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کوئی پریشانی نہ ہو، زمین میں امن و سلامتی قائم رہے، اسے انسان کی زندگی کا اصل مقصد بتا دیا۔ تو مولانا مودودی نے ایک غلط بنیاد ڈالی۔ سمپل سی بات ہے جسے علماء سمجھاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ کر ناسمجھ بنتے ہیں، تاویلات پیش کرتے ہیں، بلکہ علماء کو ہی برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو اور واضح کر کے سمجھیے کہ ایک انسان غیر اسلامی حکومت میں پیدا ہوا لیکن ایمان لایا، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اللہ کی عبادت کیا اور اچھے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک غیر اسلامی حکومت میں پیدا ہوا اور رہا، کیونکہ اس نے اپنے اصل مقصد کو یاد رکھا، اللہ کی عبادت کی، اپنی زندگی میں دین کو نافذ کیا اور اپنے آپ کو اسلام کی حسن و خوبی سے آراستہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی شخص دن رات خلافت لانے کی کوشش کرتا رہے، سیاسی کام میں الجھا رہے، لوگوں کو جوڑتا رہے، لیکن نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، عبادتیں نہ کرے، تو اس کی ساری کوشش ضرور بیکار ہو جائے گی۔ بلکہ تاریک صلات کے تو کفر کی بھی بات کہی ہے علماء کرام کی ایک جماعت نے۔ اس سے میں اور یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کا اصل مقصد اسلامی حکومت قائم کرنے کو بتانا اور عبادت جو کہ اصل مقصد ہے اس کو ٹریننگ باور کرانا، یہ ایک غلط نظریہ تھا مولانا مودودی کا، جو انہوں نے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی۔ اب جس آیت کو لے کر کے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وغیرہ نے اپنے سیاسی نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین عطا کیا جو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور ان سب کو حکم دیا تھا ان اقیموا الدین، کہ تم سب دین کو
قائم کرو۔ تو بنیادی طور سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب حزب اللہ کے اوصاف میں اور مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو، اس کو لے کر کے سارا مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ اب یہاں پر دو لفظ ہے، ایک اقیمو جس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرو، اور دوسرا الدین۔ تو قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ دین کو قائم کرو، لیکن کہاں قائم کرو؟ ظاہر سی بات ہے اپنے دائرے میں قائم کرو، اور ایک عام انسان کا دائرہ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بتا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں دین کو قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کی حکومت چلتی ہے، جہاں پر انسان کی بات مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث نے اس کو اور واضح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع فی اہلہ، تو آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے خادم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور جو حاکم وقت ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ تو ہر ایک کا مقام اور دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہر انسان اپنے ماتحت کا، انسان کے انڈر میں جو چیزیں ہیں اس کا ذمہ دار ہے، وہاں اسے دین کو نافذ کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ باقی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم جہاں بھی ممکن اور میسر ہو سکے انسان کرے۔ لیکن مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے اپنے سیاسی نظریے کے لیے اس آیت کی معنوی تحریف کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اقامت دین سے مراد انقلاب حکومت ہے، کہ ہر انسان دن و رات بس اس کوشش میں لگا رہے کہ بری گورنمنٹ کو، یعنی ان کے حساب سے جو بری گورنمنٹ ہے، بری حکومت ہے، اس کو ہٹا کر کے اچھی گورنمنٹ کو لانا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد، اور جو شخص اس سے غافل ہو گیا اس کی نماز، روزہ اور دوسری ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا فلاء جو ان کے اس نظریے میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر واقعی حکومت قائم کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد تھا تو انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد تو اس مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو پائی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کا خاص طور سے اس آیت میں بھی ذکر موجود ہے، ان کی تو کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں تھے؟ وہ لوگ ساری زندگی ٹریننگ میں ہی رہ گئے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم اپنے نبی کی حدیث اور تعلیمات دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل الگ ہی ملتی ہے۔ ذرا اسے دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سارے سوالات پوچھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد کچھ ایسے ائمہ، حکام اور امراء آئیں گے، ایسی گورنمنٹس آئیں گی جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، نہ میری سنت کو، میرے طریقے کو اپنائیں گے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر میں وہ زمانہ پا جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، کہ امیر کی بات سنو اور اسے مانو، گرچہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے اور ڈنڈے مارے جائیں اور تمہارا پیسہ ناحق چھین لیا جائے، اس کے باوجود صبر کرو اور امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ صحابی رسول نے ایسے حاکم، ایسی گورنمنٹ کے بارے میں سوال کیا جو اپنے رائٹس، اپنے حقوق لے لیتے ہوں اور ہمیں ہمارا حق، ہمارے رائٹس نہ دیتے ہوں۔ تو ایسے حاکم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادوا الیہم حقہم واسألوا اللہ الذی لکم، کہ ایسے حاکموں کو، ایسی گورنمنٹ کے ان کے حقوق، ان کے رائٹس دے دو اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے اپنا حق مانگو۔ یہ حدیثیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ حکومت، وہ گورنمنٹ جو لوگوں کو مارے، ان کا پیسہ چھین لے، انہیں ان کے رائٹس نہ دے، وہ اچھی گورنمنٹ ہے یا بری گورنمنٹ ہے؟ یقیناً بری گورنمنٹ ہے، بری حکومت ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کے لیے کہا، اور اس کی حکمت میں آگے بتاؤں گا کیوں آپ نے صبر کرنے کے لیے کہا۔ تو بنیادی طور سے یہ حدیث مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار کے نظریے کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کی بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیۃ اللہ ولا ینزعن یدا من طاعتہ، کہ جس کسی کے اوپر کسی کو حاکم اور ذمہ دار بنایا جائے اور وہ شخص دیکھے کہ یہ حاکم اور یہ ذمہ دار اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو یہ شخص اس برائی کو، اسے دل میں برا جانے، اسے ناپسند کرے، لیکن اس حاکم کی اطاعت سے ہاتھ
نہ کھینچے۔ یہ حدیث اور اس طرح کی اور بہت ساری دوسری حدیثیں ہیں جو اہل سنت کا موقف بالکل واضح کر دیتی ہے حکام کے سلسلے میں کہ بری سے بری گورنمنٹ کیوں نہ ہو، جو نہ صرف خود برائی کرتی ہو بلکہ لوگوں پر ظلم بھی کرتی ہو، ایسی گورنمنٹ پر، ایسی حکومت پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ ایسی بری گورنمنٹ بھی اگر کسی اچھائی کا حکم دے، کوئی اچھا رول لے کر کے آئے تو اس اچھے رول کو فالو کرنا ہے، اس اچھے رول میں اس گورنمنٹ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ کسی برائی کا حکم دیتی ہے یا کوئی برا رول لے کر آتی ہے تو اسے نہیں مانا جائے گا، اسے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے کیا جا سکتا ہے دل میں برا جانتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ اچھے کاموں میں اس حاکم کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی گورنمنٹ اور حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ اگر انکار منکر کی وجہ سے اور بڑا منکر پیدا ہو جائے تو ایسی جگہ پر انکار منکر نہیں کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں، اگر کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے یا غالب گمان ہے کہ اس برائی کو روکنے جاؤں گا تو اور برا ہو جائے گا اور بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پر اس برائی سے روکنا خود ایک برائی ہے، اس منکر سے روکنا خود ایک منکر ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو کچھ حکمتیں بتاتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ایک ڈاکٹر کے پاس یا کسی ٹوائلٹ پر 4 لوگوں کی لائن لگی ہو، وہاں پر آپ 2 لوگوں کو پیچھے کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، گرچہ آپ کا پریشر یا آپ کی بیماری زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ ایک پوری حکومت کو گرا کر کے نئی حکومت کھڑی کر دیں گے اور وہ پہلی والی حکومت چپ چاپ دیکھتی رہے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر اسے لگے گا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے تو وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ملک کو جنگ کا میدان بنا دے گا، لوگوں کا ناحق خون بہے گا، ملک کا امن خراب ہوگا، لوگوں کے مال اور ویلتھ کا نقصان ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی اور بے تحاشا جان و مال کا نقصان ہوگا، بدامنی پھیل جائے گی ملک میں۔ تو ایک اچھا کام کرنے گئے تھے اور اس کا نتیجہ فساد اور لوگوں کی جان و مال کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک برائی سے روکنے گئے تھے اور اس کا نتیجہ اور برا نکل کر کے سامنے آیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکومتوں کا انقلاب ہوا ہے یا انقلاب کی کوشش کی گئی ہے، اس میں بے تحاشا لوگوں کی جان، مال اور عزتوں کا نقصان ہوا ہے اور فائدے کے مقابلے میں نقصان اور فساد زیادہ ہوا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اختلاف کے بعد سلف کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے، چاہے حاکم وقت فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ کافر حاکم کے خلاف بھی خروج اور بغاوت نہیں کیا جائے گا اگر اس کے ہٹانے پر طاقت اور قدرت نہ ہو، یا پھر مسلمانوں پر اس کا نقصان زیادہ ہو فائدے کے مقابلے میں۔ ماضی قریب میں سیریا کی مثال لے لیجئے، جب بشار الاسد کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹس اور بغاوتیں ہوئیں، بشار الاسد کے کفر میں کوئی شک نہیں تھا، اس کے باوجود علماء کرام کی ایک بڑی تعداد نے اس کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے سے منع کیا شروع میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت اور اتنے وسائل ہونے چاہیے جس سے کہ وہ پچھلے حاکم کو ہٹا کر کے ایک نیا حاکم لا سکے، اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اس کا نقصان مسلمانوں پر اور بڑا نہ ہو۔ اور یہ چیز مفقود نظر آ رہی تھی، اس لیے شروع میں علماء کرام نے اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا۔ عندما منعوا في الأول قالوا لا تخرجوا، لا تتظاهروا، لا تعارضوا، اسكتوا، هذا ليس معناه كما هم يشيعون الآن أنه أنتم تؤيدون بشار. علماءنا من قبل بشار، من أيام والده الخبيث، مكفرين هذه الحكومة، وعندما يكفر معناها يجوز الخروج عليه، وبشار يلحق بأبيه من حيث التكفير ومن حيث جواز الخروج. وأرجو أن نفهم معنى هذا الكلام، كافر يجوز الخروج عليه، وبعدين يقولون لا تخرجوا عليه ولا تتظاهروا. ما هو تعارض ولا هو تناقض ولا هو اضطراب. عندما قالوا لا تخرجوا عليه لعدم وجود الكفاءة، لعدم وجود القدرة، لعدم استيفاء الشرط، ما عندنا أمر، والمفاسد اللي راح تترتب أكثر كما رأينا الآن هذه المفاسد. اس کے باوجود مظاہرات ہوئے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ واقعی بہت ہی برا تھا۔ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کی ہیومینیٹیرین مدد کی ضرورت پڑی، اور بہت ہی برے نتائج ہمارے سامنے دیکھنے کو ملے۔ تو کسی بھی حکومت کا جب انقلاب ہوتا ہے
یا انقلاب کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوتا ہے عام طور سے۔ اور یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی جان کو اتنا محترم قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ ڈھہ جائے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ آسان ہے بالمقابل اس کے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ گرچہ حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کے باوجود شواہد کی بنیاد پر علماء نے اس کے معنی کی تحسین کی ہے کہ ایک مسلمان کی جان خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ایک مسلمان کی جان کی۔ اب آئیے سلف کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ 4 مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، جب انہیں فتنہ خلق قرآن میں آزمایا گیا، مامون رشید جو اس وقت کا حاکم تھا، اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس دور میں امام احمد رحمہ اللہ لوگوں کو صحیح عقیدہ بتاتے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد کو سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے، جیل میں بند کیا گیا۔ اس کے باوجود امام احمد نے مامون رشید کی اس غلط بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے بھی امام احمد نے مامون رشید کی اس غلط بات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ امام احمد کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور اگر امام احمد اس عقیدے کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دکھانے کے لیے بھی مان لیتے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے گمراہ ہو جاتی۔ تو امام احمد نے مامون رشید کی اس غلط بات کو نہیں مانا۔ اب یہاں غور کیجئے کہ امام احمد کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اگر امام احمد کہتے تو لوگ مامون رشید کے خلاف خروج اور بغاوت کر دیتے، لیکن امام احمد نے مامون رشید کی حکومت کے خلاف لوگوں کو خروج اور بغاوت کی دعوت نہیں دی، بلکہ صبر کیا، کیونکہ امام احمد جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اس کا نتیجہ لوگوں کی جان و مال کی شکل میں سامنے آئے گا، اس لیے امام احمد نے صبر کیا۔ حاکمی وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا فائدہ کم یا کچھ بھی نہیں ہوتا اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات شک کی بنیاد پر کچھ معصوم لوگ دھر لیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا کہ صبر کرو، مسلمانوں کے اتحاد کو مت توڑو، چاہے حاکم فاسق و فاجری کیوں نہ ہو۔ صبر کرو، برائی کو ایسی چیز سے مت روکو جس کا نتیجہ اور برا ہو۔ حکومتیں تو آتی اور جاتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، آج ان کی حکومت ہے، کل کو ان کی حکومت ہوگی۔ ہر حکومت کا عروج اور زوال ہوتا ہے۔ حدیث میں خروج کی اجازت بالکل لاسٹ صورت میں دی گئی ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہے جس کی روشنی میں علماء کرام نے تقریباً 8 کے قریب شرطیں بتائی ہیں جو کافی تفصیل طلب ہے، میں مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ ان تروا، تم آنکھوں سے دیکھ لو، الجزیرہ جیسے چینل کی خبر دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کفرن، برائی، ناچ گانا، بے حیائی نہیں، بلکہ کفر دیکھ لو۔ بواحن، ایسا کفر جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو اور علی الاعلان ہو، چھپ کر نہیں کرتا ہو بلکہ علی الاعلان ہو۔ عندکم فیہ من اللہ برہان، اور اس تعلق سے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مضبوط دلیل موجود ہو۔ اس کے بعد مسلمان کسی دوسرے شخص کو حاکم بنانے پر متفق ہو جو پہلے والے حاکم سے بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت کے ختم ہوتے ہی پھر 50 اور دعوے دار کھڑے ہو گئے اور حکومت 10 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے بعد وقت کے حساب سے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت، قوت اور وسائل موجود ہونا چاہیے جس سے کہ مسلمان پچھلے حاکم کو ہٹا کر کے ایک نیا حاکم لا سکے، مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو یہ شرطیں پائی جائیں گی تب حدیث میں خروج کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، سید قطب حسن البنا وغیرہ کی تنظیموں کی کیا اوقات ہے اور یہ لوگ کس کے خلاف خروج کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں ایک بالشت زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو۔ تو یہ ایک فضول اور بیکار دعویٰ ہے جس کی حقیقت کو شیخ ابن عثیمین نے بہت اچھے سے واضح کیا ہے۔ دنیا میں چند اسلام دشمن کنٹریز کو چھوڑ کر کے اکثر پوری دنیا میں ایک مسلمان کو فردی طور سے اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور رہا مسئلہ حکومتی سطح پر اسلامی فقہ کے مطابق فیصلے کرنا یا حدود کا نفاذ، تو یہ چیزیں بھی بہت ساری مسلم ممالک میں نافذ ہے۔ کچھ جگہوں پر اچھے سے نافذ ہے، کچھ جگہوں پر اتنے اچھے سے نافذ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ان حزبیوں اور تحریکیوں کو صرف اور صرف مسلم ممالک اور مسلم حکام سے لوگوں کو بدگمان کرنا ہوتا ہے کہ یہ سب عیاش ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس ہم اچھے ہیں۔ اور خاص طور سے ان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم کنٹریز کے جو حکام ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پر، ان کی پرسنالٹی پر
یہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، کچھ جھوٹی کچھ بنا کر ادھر ادھر سے خبریں اٹھا کر کے مسلم حکام کی شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ بن راشد المختوم ہو یا بن سلمان ہو یا اور دوسرے مسلم حکام ہوں۔ اسلام تو ایک عام مسلمان کی عزت کو محترم قرار دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے، یہ غیبت ہے اور ایک مسلمان کی غیبت جائز نہیں ہے۔ تو سوچئے وہ لوگ جو مسلمانوں کی ایک جماعت کے حاکم ہیں، لیڈر ہیں، امیر ہیں، ان کی غیبت کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سچ میں یہ برائیاں ان کے اندر ہیں اس لیے تو ہم بول رہے ہیں۔ یہ لوگ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ برائیاں ان کے اندر ہیں ہی نہیں اور آپ ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں سن کر کے اسے بیان کر رہے ہیں، تب تو یہ بہتان ہوگا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اور میں ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ان مسلم حکام کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر برائیاں بیان کرنے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، الٹا گنہگار ہوں گے اور اپنے آپ کو مایوس کر لیں گے، جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب آئیے اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے، اس طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم حاکم برائی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے تو وہ مخلص اور نیک لوگ، وہ علماء جن کی پہنچ اس حاکم تک ہے، وہ لوگ اسے تنہائی میں نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے۔ اگر حاکم مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب حاکم ظلم کرے، برائی کرے، قیامت کے دن اپنی برائی لے کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو عام انسان نہیں پکڑ سکتا ہے، اسی لیے علماء کرام ایسے لوگوں سے دوری بنانے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ واضح باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو کم سے کم اسے رائے کے طور پر مان لے، لیکن الٹا برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی رائے ہے اور ہماری رائے چائے ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کی اپنی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ مولانا مودودی لکھتے اچھا ہیں، ڈاکٹر اسرار بولتے اچھا ہے، یوٹیوب پر 2-4 ان کے لیکچر سن لیے، مولانا مودودی کی 2-4 تحریریں پڑھ لی اور دل دے بیٹھے۔ کبھی علماء کرام سے، اہل علم سے جا کر پوچھا تک نہیں کہ ان کے بنیادی نظریات کیا تھے، کیوں دنیا بھر کے علماء نے ان کے نظریے کی تردید کی، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب کوئی شیطانی بات کو بڑے اچھے انداز میں لکھ دے یا بیان کر دے یا ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے گلیمورائز کر دے تو اس سے وہ شیطانی بات رحمانی بات تو نہیں ہو جائے گی۔ اور ان فرقہ پرستوں کی حزبیت دیکھیے کہ مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی نام کی ایک تنظیم بنائی۔ یہ جماعت 1947 میں جا کر کے ووٹنگ اور الیکشن میں انوالو ہو گئی، اسی لیے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ اس تنظیم سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا درس دیتے دیتے ڈاکٹر اسرار نے 1974 میں جا کر کے اپنی خود کی ایک تنظیم بنا لی، تنظیم اسلامی کے نام سے۔ اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی نظام ہے اور ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ادھر اسی خلافت اور اسلامی حکومت کے نام پر حسن البنا اور سید قطب وغیرہ نے مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمین کے نام سے تنظیم بنائی تھی۔ فکر اور آئیڈیالوجی تقریباً سیم ہے۔ ان کے علاوہ بے شمار ایسی تنظیمیں اور تحریکیں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حزبی لوگ امت کو ٹکڑوں میں بانٹتے جا رہے ہیں، جبکہ کئی سارے علماء کرام نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ حزبیت امت میں افتراق کی ایک شکل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ تنظیم اور تحریک کا نام دے دے کر امت کو گروہوں میں بانٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے فتنوں سے بچائے، آمین۔ أخي الله أمرنا بالاجتماع على طاعته سبحانه وتعالى وأن نكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونهانا عن التفرق. لا حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد بنص القرآن